اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بیٹا ہماری گفتگو اقسام واجب میں تھی۔ کل ہم نے واجب مطلق اور واجب مشروط پڑھا۔ امید ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں ان کی تعریف ہوں گی۔ ایک ہی واجب ایک چیز کے لحاظ سے مطلق تھا، وہی واجب دوسری چیز کے لحاظ سے مشروط تھا۔ جیسے اس کی مثال ہم نے دی حج کی۔ استطاعت کے حوالے سے حج واجب مشروط ہے، اور اس راستے کو نبھانے کے لحاظ سے حج جو ہے کیا ہے، وہ واجب مطلق ہے۔ آج پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ واجب کی دو قسمیں ہیں، واجب موقت، واجب غیر موقت۔ بیٹا موقت کو اس میں مفعول کا صیغہ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ موقت باب تفعیل سے ہوگا۔ اب موقت کی تعریف کہتے ہیں جس کا کوئی وقت مقرر ہو، اور غیر موقت اس واجب کو کہتے ہیں جس کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی؟ یعنی دو لفظ کی وضاحت، موقت اور غیر موقت۔ پھر موقت کی بیٹا دو قسمیں ہیں، موسع اور مضیق۔ موسع اس واجب کو کہتے ہیں کہ جس کے انجام دینے کے لیے جو وقت چاہیے اس سے زیادہ دیا گیا ہے۔ مثلا ہم طالب علم نماز ظہرین یعنی 8 رکعت کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ 8 منٹ میں۔ ثقلین 1 رکعت 1 منٹ۔ تو ہمیں نماز ظہرین کے لیے مثلا 10 منٹ چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا ٹائم دیا ہے؟ 12:30 بجے سے لے کے شام کے 7 بجے تک۔ تو کتنا ٹائم ہو گیا؟ ٹائم وسیع ہے، تو اس کو واجب موسع کہیں گے۔ واجب مضیق اس واجب کو کہتے ہیں کہ جتنا اس کے لیے ٹائم ہمیں چاہیے اتنا ہی ٹائم دیا گیا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیا گیا۔ مثلا روزہ ہمیں طلوع فجر سے لے کے جناب غروب شمس تک رکھنا ہے، مغرب تک، تو روزے کا یہی ٹائم دیا گیا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، مضیق یعنی محدود ہو۔ پھر فرماتے ہیں جو واجب غیر موقت ہے اس کی بھی ہمیں ذرا تعریف اور اقسام بتا دیں۔ کہتے ہیں واجب غیر موقت وہ واجب ہے کہ جس میں وقت کی کوئی قید لگی ہوئی نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے بغیر وقت کے کوئی کام ہوتا ہے؟ ہاں، ہر کام کسی نہ کسی وقت میں ہوتا ہے، لیکن شریعت نے اس کا وقت مقرر نہیں کیا، جبکہ موقت کا شریعت نے وقت مقرر کیا۔ زوال سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد اگر پڑھیں گے تو وہ آپ کی نماز قضا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن غیر موقت میں وقت کی ضرورت ہے، لیکن شریعت نے وقت مقرر نہیں کیا۔ مثلا سلام کا جواب، ثقلین توجہ آپ کی کہیں اور جا رہی ہے۔ کہاں جا رہے تھے؟ کراچی؟ ٹھیک بیٹا، ابھی اگر کوئی آپ پر سلام کرے تو اس کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا یہ کہا گیا ہے کہ صبح کے 8 بجے سلام کا جواب دو، 9 بجے پھر واجب نہیں ہے، یا 9 بجے دو؟ جب بھی سلام ہوگا تو اس کا جواب دینا ہے، اس میں کسی مخصوص وقت کو نہیں رکھا گیا ہے۔ یا مثلا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، جس شخص کو بھی بھوک ہے اس کو کھانا کھلاؤ، کیا اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہے؟ کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یا اپنے استاد کی عزت کرو، کوئی وقت مقرر ہے؟ کوئی وقت مقرر نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے واجب غیر موقت۔ پھر واجب غیر موقت کی بھی دو قسمیں ہیں، فوری، غیر فوری۔ فوری یعنی یکدم انجام دینا ہے۔ اگر کوئی بندہ غرق ہو رہا ہے تو اس کو نجات دینا کیا ہے؟ واجب۔ فوراً نجات دیں گے یا کہیں گے چلیں تھوڑا بہت جو ہے کیا مباحثہ کر لیتے ہیں پھر اس کو آگے نکالیں گے، تب تک تو مر جائے گا۔ یا مسجد نجس ہو گئی تو مسجد کو پاک کرنا واجب ہے، شریعت نے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا، لیکن جیسے ہی نجس فوراً اس کو جو ہے کیا ہے وہ پاک کرنا ہے۔ خوب،
اچھا اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی تو قضا نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن موقت نہیں ہے، غیر موقت، وہ آپ کی مرضی ہے جب پڑھنا چاہو، اور فوری بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا آج فجر کی نماز قضا ہو گئی، نیند سے اٹھ کر پڑھنا چاہو، ظہرین سے پہلے پڑھنا چاہو، ظہرین کے بعد پڑھنا چاہو، مغرب سے پہلے پڑھنا چاہو، مغربین کے بعد پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ بات واضح ہو گئی بیٹا؟ اس کے بعد پھر اگلی بحث تتمہ میں فرماتے ہیں کیا قضا تابع ادا ہے یا قضا تابع ادا نہیں؟ یہ الفاظ فی الحال آپ کے لیے نئے ہوں گے۔ ایک کام آپ پر واجب تھا، آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا اور اس کا ٹائم بھی گزر گیا، تو اب یہ کام کیا ہو گیا؟ قضا۔ اب قضا کو انجام دینے کے لیے وہی پہلے والا امر چاہیے۔ مثلا اقیم الصلاۃ، آپ نماز پڑھو، اقیمو کے ذریعے مجھ پر نماز واجب ہوئی تھی، ٹائم کے اندر میں نماز پڑھوں، کیا یہی اقیم الصلاۃ کہتا ہے کہ اگر ٹائم کے اندر نہیں پڑھی تو قضا کرو؟ یا قضا کے لیے پھر ایک الگ سے امر آنے کی ضرورت ہے؟ مثلا حدیث کے لفظ ہیں اقض ما فاتک ما فات، تم اس چیز کی قضا کرو جو تم سے رہ گئی ہے، جیسے رہ گئی ہے۔ مثلا اگر نماز سفر میں قضا ہوئی ہے تو اس کی قضا بھی قصر کرنی ہے، اور اگر نماز گھر میں قضا ہوئی ہے اگرچہ آپ اس کی سفر میں قضا کرنا چاہیں تو بھی آپ کو فل پڑھنی ہے، قصر نہیں پڑھنی۔ تو کیا قضا ادا کی تابع ہے؟ یعنی قضا کے لیے بھی وہی ادا والی دلیل ہے یا قضا کے لیے الگ سے دلیل چاہیے؟ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ قضا تابع ادا نہیں ہے، یعنی وہ اقیم الصلاۃ والی دلیل قضا کے واجب ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔ اب کوئی اگر ہمارے پاس امر آ گیا کہ قضا کرو تو کریں گے، اگر امر نہیں آیا تو ہم شک کرتے ہیں، بھائی میرے کیا اس چیز کی قضا مجھ پر واجب ہے یا نہیں؟ جب بھی واجب حرام میں شک ہو تو وہاں اصالت البراءت جاری ہوتی ہے، یعنی وہ چیز آپ پر واجب نہیں ہے۔ تو یہ بحث پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ کل ہم زندہ رہے تو یہ واجب کی تقسیمات کو پورا کریں گے۔ خوب، تقسیم الواجب الی الموقت و غیر الموقت، واجب کو تقسیم کرنا موقت اور غیر موقت کی طرف، والموقتو، پھر واجب موقت کو تقسیم کرنا الی الموسع والمضیق، موسع یعنی وسعت والا، مضیق یعنی جس کے ٹائم میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الواجب غیر الموقت، اب بیٹا توجہ، جب ایک ترتیب کے ساتھ بات شروع کی جائے پھر اس کی ترتیب تفصیل میں بھی وہی رکھی جائے تو اسے کہتے ہیں لف نشر مرتب۔ بہلول صاحب توجہ ادھر ہو، آپ کی آنکھیں کہیں اور جا رہی ہیں۔ مثلا میں نے یہ کہا، توجہ بیٹا، کہ میری کلاس میں بہلول بھی پڑھتے ہیں، ساجد بھی پڑھتے ہیں، ثقلین بھی پڑھتے ہیں، تکیشہ بھی پڑھتے ہیں۔ بہلول صاحب بورڈو ہیں، پھر بہلول کے بعد میں نے ساجد کی تعریف یا اس کا جو تعارف کرایا تو اس کو کہیں گے لف نشر مرتب، یعنی جیسے بات شروع کی تھی پہلے تو تفصیل میں بھی ایسے ہی بات شروع کی، لیکن اگر میں آپ چاروں کے پہلے نام لوں اور ابتدا کروں پھر تکیشہ سے، یہ سید ہیں فلاں علاقے، تو اس سے کہتے ہیں لف نشر مشوش۔ تو انہوں نے واجب کی دو قسمیں کی، موقت اور غیر موقت، اور پھر جو واجب غیر موقت کی وضاحت کر رہے ہیں، حالانکہ پہلے موقت کے اقسام بتائے، پھر غیر موقت تو یہ لف نشر مرتب ہے، ترتیب میں بگاڑ آ جائے تو وہ مشوش ہے۔ الواجب غیر الموقت، واجب غیر موقت ما ایسا واجب ہے لا یکون للزمان فیہ مدخلیۃ، جس میں زمانے کی کوئی دخالت نہیں ہوتی، جس کا وقت کوئی مقرر نہیں ہوتا۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَا يَخْلُو عَنْ زَمَانٍ، اگرچہ کوئی بھی کام بیٹا بغیر وقت کے انجام نہیں دے سکتے، وقت کی ضرورت ہے لیکن شریعت نے وقت مقرر نہیں کیا، کا اکرام العالم، جیسے مولوی صاحب کی عزت کرنا، و اطعام الفقیر، اور فقیر کو کھانا کھلانا۔ ثم ان غیر الموقت، بھائی پھر غیر موقت ینقسم الی فوری، وہ تقسیم ہوتا ہے فوری کی طرف۔ فوری کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوا،
یا ایسا واجب ہے ما لا یجوز تاخیرہ، جس کو میں دیر کرنا جائز نہیں ہے، ان اول ازمنت امکان ہی، جیسے ہی اس کے امکان کا پہلا زمانہ ہے، یعنی جس زمانے میں اس کو انجام دے سکتے ہیں اب اس میں لیٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کازالۃ نجاست عن المسجد، جیسے مسجد سے نجاست کو بیٹا دور کرنا، اگر آپ کو ابھی علم ہوا کہ مسجد نجس ہے تو ابھی ہی پاک کرنی ہے، اب آپ اس میں لیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ورد السلام، سلام کا جواب دینا فوراً واجب ہے۔ والامر بالمعروف، اور امر بالمعروف، ابھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے کلاس میں مثلا ثقلین صاحب سو رہے ہیں تو فوراً آپ ان کو ہاتھ مارنا ہے، ایسا نہیں کہ درس پڑھنے کے بعد میں ان کو جگا دوں گا، بھائی پھر تو کیا درس ہی ختم ہو گیا۔ تو امر بالمعروف فوراً کرنا ہے۔ اور غیر فوری کیا ہے؟ وہ ما یجوز تاخیرہ، یہ وہ واجب ہوتا ہے کہ جس میں تاخیر کرنا جائز ہے، ان اول ازمنت امکان ہی، اس کے انجام دینے کا زمانہ بھی ممکن بھی ہے پھر بھی دیر کر سکتا ہوں۔ کہ قضاء الصلاۃ الفائتہ، مثلا قضا کرنا اس نماز کی جو آپ کی رہ گئی ہے، وہ اداء زکوٰۃ ادا کرنا، والخمس خمس ادا کرنا۔ بیٹا آپ ابھی خمس ادا کر سکتے ہو لیکن آپ کہتے چلیں میں 2 گھنٹے بعد ادا کرتا ہوں، تو بھی آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ الواجب الموقت، اب پھر چلتے ہیں واجب موقت کی طرف۔ ما یکون للزمان فیہ مدخلیۃ، یہ وہ واجب ہوتا ہے کہ جس میں وقت کی دخالت ہوتی ہے۔ وَلَهُ اقسام ثلاثۃ، اور واجب موقت کی بیٹا بہلول 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ خوب، پہلی قسم ان یکون زمان المعین، بھائی وہ وقت جو معین کیا گیا ہے لاتیان الواجب، واجب کے انجام دینے کے لیے، مساویاً لزمان الواجب، وہ برابر ہے اس واجب کے زمانے کے لیے۔ بھائی بالوں کو نہیں سنواریں ثقلین صاحب کا صوم، مثلا جیسے جو ہے کیا ہے وہ روزہ ہے، وہ هو المسمى بالمضیق، اس واجب کو بیٹا کیا کہیں گے؟ مضیق۔ ان یکون زمان المعین، دوسری قسم، وہ وقت جو معین کیا گیا ہے اس واجب کا انجام دینے کے لیے، اوسع، وہ زیادہ وسیع ہے، من زمان الواجب، واجب کے زمانے سے، کا صلوات الیومیہ، جیسے آپ ڈیلی والی نماز پڑھتے ہیں۔ بیٹا فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھنے کے لیے ہم طالب علم کے لیے 2 منٹ چاہیے، جبکہ تقریباً فجر کی نماز کا ٹائم 1.5 گھنٹہ دیا گیا ہے، ظہرین کا ٹائم تقریباً 7 گھنٹے دیا گیا ہے، مغربین کا ٹائم بھی 3-4 گھنٹے دیا گیا ہے۔ وَيُعَبَّرْ عَنْهُ بِالْمُوَسَّعِ، اس دوسرے قسم کو واجب موسع کہتے ہیں۔ جیم، ان یکون زمان المعین، بھائی وہ وقت جو مقرر کیا گیا ہے کس کے لیے؟ لاتیان الواجب، واجب کا انجام دینے کے لیے، اضیق من زمان الواجب، وہ واجب کے زمانے سے کم ہے۔ ثقلین، آپ کو ایک کام کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے لیکن آپ کو اس کے لیے 10 منٹ دیے جاتے ہیں، تو ٹائم کم دیا گیا ہے، اس کام میں وقت زیادہ چاہیے۔ کہتے ہیں وہ مجرد تصور، یہ صرف آپ تصور کر سکتے ہیں، وَلَكِنَّهُ مُحَالٌ، لیکن یہ محال ہے۔ کیوں؟ لِاسْتِلْزَامِ ہی، اس لیے کہ اس تیسرے قسم کا لازمہ کیا ہے؟ التکلیف بما لا یطاق، کہ بیٹا آپ پر ایسی ذمہ داری رکھتے ہیں جو آپ کے طاقت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی ذمہ داری نہیں رکھتا۔ میں مثلا یہ کہوں کہ بھائی آپ جو ہے ساجد ابھی اڑ کر چھت پر جاؤ، بھائی اڑنا آپ کے بس میں نہیں ہے تو اڑنے کی ذمہ داری میں آپ پر نہیں رکھ سکتا۔ اسی طریقے سے جو کام 1 گھنٹے میں ہونا چاہیے اس کے لیے 10 منٹ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو واجب موقت کی 3 قسموں کا تصور کیا جا سکتا ہے، ممکن صرف 2 قسمیں ہیں، ایک مضیق اور دوسری موسع۔ تتمتن یعنی اس بحث کو گویا کہ ابھی آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حل القضاء تابع للاداء، کیا قضا تابع ہے پابند ادا کی؟ بیٹا یہ کیونکہ ہمارے واجب میں وقت دیا گیا ہے نا، تو وقت گزرنے کے بعد وہ قضا ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بحث یہاں لائے ہیں۔ اذا فات الواجب الموقت، جب رہ جائے واجب موقت فی ظرف ہی، اپنے ٹائم میں،
من دون فرق، کوئی فرق نہیں، بین کون ہی کہ یہ واجب موقت جو ہے مضیقن اور موسعن، چاہے واجب مضیق ہو روزہ قضا ہو گیا یا موسع و نماز قضا ہو گئی۔ فقیل تو کہا گیا ہے یدل نفس دلیل الاول، بھائی جو پہلی دلیل تھی جس نے کہا تھا روزہ رکھو، جس نے کہا تھا نماز پڑھو، وہ دلالت کرتا ہے علی وجوب الاتیان کہ اس کام کو انجام دینا ہے خارج الوقت، وقت کے باہر، فیجب القضاء تو پھر اس کام کی قضا واجب ہو جائے گی۔ ویعبر عنہ اور تعبیر کی جاتی ہے اس صورتحال کی، کون سی؟ کہ وہی پہلے والی دلیل کی وجہ سے ہم قضا کو انجام دیتے ہیں، بأن القضاء تابع للاداء، بھائی قضا جو ہے وہ تابع ہے کس کے؟ ادا کے۔ وقیل اور دوسرا قول ہے بعدم دلالت، بھائی پہلے والی دلیل قضا پر دلالت نہیں کرتی، فلا یجب القضاء الا بامر جدید، پس قضا واجب نہیں ہے مگر یہ کہ ایک نیا حکم آئے۔ ویختص محل نزاع، کہتے ہیں یہ محل نزاع مخصوص ہے فی ما اس مورد کے ساتھ، اذا لم یکن ہناک دلیل، جہاں پر کوئی دلیل نہ ہو جو دلالت کرے احد طرفین، یا قضا پر یا قضا کی نفی پر۔ فمقتضى القاعدۃ، تو قاعدے اور قانون کی تقاضے سقوط الامر الموقت، بھائی وہ جو موقت والا حکم آیا تھا اقیموا الصلاۃ، یا آپ کو آیا تھا کہ روزہ رکھو، وہ ختم ہو گیا بے انقضاء وقت ہی، جیسے ہی اس کا وقت ختم ہو گیا۔ ساجد انجام دیا ہے تو بھی وہ امر ختم ہو گیا، اگر اس کام کو انجام نہیں دیا تو بھی وہ امر ختم ہو گیا۔ وعدم وجوب الاتیان بہ خارج الوقت، اور وہ دلیل دلالت نہیں کرتا کہ اس کام کو آپ ٹائم کے باہر انجام دیں، لأنہ، بھائی کیوں؟ اس لیے کہ وقت سے باہر انجام دینا من قبل شک فی تکلیف زائد، یہ ایسے ہے کہ جیسے ہم شک کر رہے ہیں کہ آیا مجھ پر اضافی تکلیف، یعنی وقت کے بعد اس کو انجام دینا ضروری ہے یا انجام دینا ضروری نہیں۔ وسیاتی، اور یہ تو کریں سیاتی، بیٹا میں کہوں گا سوف یاتی، یعنی یہ آپ 1.5 سال بعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آئے گا کہ ان الاصل عند شک فی تکلیف، جب آپ کو شک ہو کہ یہ ذمہ داری قضا والی مجھ پہ لاگو ہوتی ہے یعنی البراءۃ، اس میں یہ ہے کہ آپ بری الذمہ ہیں، آپ پر وہ کام بیٹا واجب نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے واجب کی 2 قسمیں پڑھی، موقت اور غیر موقت، پھر ان کی اقسام پڑھی، انشاءاللہ وہ آپ ذہن میں رکھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔